ہاں یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے ایک جگہ جمع کر کے ایک دھاگے میں اس کی شیرازہ بندی نہیں ہو سکی تھی۔ سن 12 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا صدر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، اور ان کی نگرانی میں قرآن حکیم کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور اسے چمڑے کے اوراق پر لکھ کر کے ایک دھاگے سے اس کی شیرازہ بندی کر دی گئی۔ عہد عثمانی میں اسی نسخے کی 7 نقلیں کروائی گئیں اور سلطنت اسلامیہ کے مختلف مراکز کے اندر یہ نسخے بھیج دیے گئے۔ آج بھی عہد عثمانی میں جو 7 نسخے اس نسخہ صدیقی سے لیے گئے تھے، ان نسخوں میں سے 2 نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک تو ترکی کے دارالسلطنت استانبول کے توپ کپو میوزیم کے اندر موجود ہے، اور دوسرے روس میں تاشقند میوزیم کے اندر موجود ہے۔ اور آج کے قرآن کو سامنے رکھ کر، اس قرآن کو سامنے رکھ کر دونوں کا مقارنہ کیا جائے، ٹیلی کیا جائے، تو دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، ذمہ داری پوری فرمائی۔ ایک طرف سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا گیا، دوسری طرف سفینوں میں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد میونخ یونیورسٹی جرمن کی، اس میں ایک ادارہ تحقیقات قرآنی کے نام سے قائم کیا گیا اور اس کا سربراہ ڈاکٹر پریتزل کو بنایا گیا۔ انہوں نے پوری دنیا سے تقریباً 42,000 قرآن کے نسخے منگوائے، اور ان 42,000 نسخوں کا جب مقابلہ کیا، مقابلے کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی وہ یہ تھی کہ ان 42,000 نسخوں میں کسی بھی قسم کی خطی مناقضت یا کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ یہ قرآن حکیم کے انتہائی محفوظ ہونے کی بین دلیل اور کھلی ہوئی علامت۔ اچھا، کسی کتاب کو اگر جمع کر دیا جائے، چاہے کاغذ میں چاہے سینے میں، لیکن اس کو پڑھا نہ جائے، تب بھی کتاب کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کتاب موجود رہے، اس کو پڑھے ہی نہ، تب بھی کتاب کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جس طرح قرآن کو سینوں اور سفینوں میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری میں نے لی ہے، پڑھوانے کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، پڑھانے کی بھی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اور خدا کی قسم، یہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھوانے کی جو ذمہ داری لی تھی، پڑھوانے کی ذمہ داری بھی پوری فرمائی، اور سب سے زیادہ یہی کتاب پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ کوئی کتاب پڑھی جائے لیکن اسے سمجھا نہ جائے، تب بھی کتاب کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کتاب جمع ہو جائے، کتاب پڑھی جائے، لیکن کتاب کو لوگ سمجھے نہ، تب بھی کتاب ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کے بیان کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے۔ اللہ نے فرمایا، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، میرے اوپر، ہمارے اوپر اس قرآن کی وضاحت کی ذمہ داری ہے۔ اور آج دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جتنی تفسیریں اس کتاب کی لکھی گئی ہیں، کسی اور کتاب کی تفسیر دنیا میں نہیں لکھی گئی۔ اس طرح قرآن حکیم کو محفوظ فرما دیا گیا، اور اللہ نے فرما دیا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔
باطل نہ تو اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ رہا اعجاز کا دوسرا پہلو کہ اس جیسی کتاب کو دوسرا کوئی نہیں لا سکتا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں وہی چیلنج موجود ہے، صرف انسانوں ہی کو چیلنج نہیں دیا گیا ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، جنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو اور قرآن حکیم جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ۔ نہیں بنا سکتے، اس کا مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ بعض کے سپورٹر ہو جائے ہیلپ میں اور مدد میں، نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہلوایا، آپ کہہ دیجئے، بباگے دوہل اعلان کر دیجئے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسا قرآن لانے کی کوشش کریں، اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لا یاتون بمثلہ، قرآن حکیم کا مثل نہیں لا سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض کے سپورٹر ہو جائیں، ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ ویسے دعوے تو بہت کیے گئے، خود کفار نے بھی دعویٰ کیا ہے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہیں، قرآن جیسی کتاب لا سکتے ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا اچھا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم قرآن جیسی کوئی کتاب لا سکتے ہو تو لا کر بتاؤ نا۔ جواب نہ لانا ان کے اس دعوے کے کھوکھلا ہونے کی دلیل ہے کہ دعویٰ کھوکھلا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اگر ہم چاہیں تو قرآن کا مثل لا سکتے ہیں، مثل نہ لانا دعوے کو کھوکھلا ثابت کرتا ہے۔ دعویٰ تو انہوں نے کیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اور عجیب بات ہے ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن جیسی کتاب چاہیں تو بنا لیں، پھر پروپیگنڈوں کی ضرورت کیا تھی؟ پروپیگنڈے کتنے کیے گئے معلوم ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب بنا سکتے ہیں، دوسری طرف ان کے پروپیگنڈے تو دیکھو۔ پروپیگنڈے کیا ہے؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کافر یہ بولتے ہیں کہ یہ قرآن نہ سنو۔ ارے جب قرآن جیسی کتاب بنانے پر قادر ہو تو پھر یہ پروپیگنڈا کیوں، یہ تبلیغ کیوں، یہ اعلان کیوں کہ قرآن کو نہ سنو اور قرآن جب پڑھا جائے تو شور کرو تاکہ تم قرآن پڑھنے والوں کی آواز کے اوپر غالب آ جاؤ؟ یہ ایک پروپیگنڈا، قرآن نہ سنو۔ اچھا دوسرا پروپیگنڈا، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا عربی، یہ در حقیقت ایک دوسرے پروپیگنڈے کا جواب ہے۔ پروپیگنڈا کیا ہے؟ انما یعلمہ بشر، اور اسی پروپیگنڈے کو ایک جگہ ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، واعانہ علیہ قوم آخرون۔ پہلے ایک آ گیا کہ ایک آدمی ہے جو اس کو یہ قرآن سکھا دیتا ہے، پوچھا گیا کہ کون ہے، کہا کہ وہ جو رومی غلام ہے، روم کا آیا ہوا، روم کا رہنے والا، یہاں ایک آدمی کا غلام ہے، یہ غلام محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام سکھا دیتا ہے۔ اس پروپیگنڈے کا جواب اللہ نے دیا، قرآن حکیم جواب دیتا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، ارے جس غلام کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ قرآن اس کا سکھایا ہوا ہے، عجمی ہے، یہ عربی نہیں ہے، قرآن تو عربی میں ہے، زبان یار من ترکی وہ من ترکی نمیدانم۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ
زبان اس کی عجمی ہے اور قرآن عربی ہے، لہذا قرآن حکیم نے اتنا کہہ کر ان کے دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ تمہارا یہ پروپیگنڈا بھی بے بنیاد ہے کہ یہ غلام قرآن سکھا دیتا ہے، اور قرآن کی زبان تو عربی ہے ہی نہیں، پھر عربی زبان کا جو قرآن ہے عربی زبان میں کیسے سکھا سکتا ہے؟ تیسرا پروپیگنڈا، ان ھذا الا افک افترا، ایسا یہ ایک اختراع ہے، ذہنی اپج ہے۔ اختراع مینس ذہنی اپج ہے۔ قرآن حکیم اس پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے قل فاتو بعشر سور مفتریات، چلو ایسی 10 صورتیں تم بھی ذہنی اپج کر کے لے آؤ۔ اللہ اکبر، یہ قرآن حکیم کا انداز بیان اور جرح کا انداز، مختصر بات مختصر لفظوں کے اندر اس طرح کی جرح کرتا ہے، آدمی کو ساکت ہونے پر، خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھا گڑی ہوئی بات ہے نا، تو لے آؤ 10 صورت لاؤ ایسی گڑی ہوئی ذہنی اپج والی، قل فاتو بعشر سور مفتریات، ایسی گڑھی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ قرآن جیسی ایک آیت نہ بنا سکنا، 10 صورتیں نہ بنا سکنا، کیسے کیسے چیلنج دیے گئے۔ پہلا چیلنج یہ دیا گیا پورا قرآن بنا کر لاؤ، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے تم، اگر ہمت ہے تو لا کر بتاؤ۔ پھر چیلنج کیا گیا قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ، چلو پورا قرآن نہیں 10 صورتیں بنا کر لاؤ، اس پر بھی خاموشی ہے۔ پورا قرآن نہیں بنا سکے تو چیلنج کیا گیا 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اس پر بھی خاموشی ہے۔ پھر چیلنج کیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پورا قرآن نہیں بنا سکتے چلو چھوڑو، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے چلو چھوڑو، ایک ہی صورت اس کے مثل بنا کر لے آؤ، اب بھی خاموشی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے اچھا چلو قرآن جیسا ایک جملہ ہی بنا کر بتا دو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، حدیث میں جملہ سینٹنس، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم اپنے پروپیگنڈے میں سچے ہو تو پورا قرآن بنا کر لاؤ، نہیں بنا سکتے 10 صورتیں لاؤ، 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو ایک صورت لاؤ، ایک صورت نہیں ایک جملہ بنا کر دکھاؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم اپنے پروپیگنڈے میں سچے ہو ایک سینٹنس بنا کر بتاؤ قرآن جیسا۔